اور ابھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ بھارت اور اسرائیل نسل کشی میں شراکت دار۔ غزہ میں نسل کشی کے لیے بھارت اسرائیل کو گولہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ بھارتی کارگو جہاز ماریانے جانے کا 27 ٹن دھماکہ خیز مواد لیے اسرائیل کی جانب گامزن ہے، جبکہ ریڈ سی کے بجائے جہاز نے طویل روٹ اختیار کیا تاکہ حوثیوں کے حملے سے بچا جا سکے۔ بھارت اور اسرائیل نسل کشی میں شراکت دار ہیں۔ غزہ میں نسل کشی کے لیے بھارت اسرائیل کو گولہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ بھارتی کارگو جہاز ماریانے ڈینے کا 27 ٹن دھماکہ خیز مواد لیے اسرائیل کی جانب گامزن ہے۔ ریڈ سی کے بجائے جہاز نے طویل روٹ اختیار کیا تاکہ حوثیوں کے حملے سے بچا جا سکے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل نسل شراکت دار ہیں۔ غزہ میں نسل کشی کے لیے بھارت اسرائیل کو گولہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ بھارتی کارگو جہاز ماریانے ڈینے کا 27 ٹن دھماکہ خیز مواد لیے اسرائیل کی جانب گامزن ہے۔ ریڈ سی کے بجائے جہاز نے طویل روٹ اختیار کیا تاکہ حوثیوں کے حملے سے بچا جا سکے۔ بھارت اور اسرائیل نسل کشی میں شراکت دار۔ غزہ میں نسل کشی کے لیے بھارت اسرائیل کو گولہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ بھارتی کارگو جہاز ماریانے ڈینے کا 27 ٹن دھماکہ خیز مواد لیے اسرائیل کی جانب گامزن ہے۔ ریڈ سی کے بجائے جہاز نے طویل روٹ اختیار کیا تاکہ حوثیوں کے حملے سے بچا جا سکے۔ بھارت اور اسرائیل نسل کشی میں شراکت دار۔ غزہ میں نسل کشی کے لیے بھارت اسرائیل کو گولہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے۔ سلمان، آگاہ کیجیے گا۔ انسانی حقوق ہوں، شہریوں کی آزادی ہو، اس کو کچلنے کے اندر بھارت اور اسرائیل کا کردار جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اور اب جس طرح سے یہ گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے، خاص طور پر نسل کشی کے حوالے سے فلسطینیوں کی پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ بھارت اسرائیل جو ہے یہ نسل کشی کے اندر مسلمانوں کی بالکل شراکت دار بن چکے ہیں۔ انڈین ایک کارگو ویسل ہے، جہاز ہے، اس کے حوالے سے انکشاف کیا گیا کہ اس کے اوپر 27 ٹن مہلک گولہ بارود دھماکہ خیز بارود جو ہے وہ چنئی کی بندرگاہ کے ذریعے اسرائیل کی طرف گامزن کیا گیا ہے، اور ریڈ سی کے اندر اس وقت یہ چھوٹا سفر اختیار کرنے کے بجائے جہاں پر اس کے اوپر حملوں کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بجائے یہ جہاز ایک طویل مسافت پر گامزن ہے۔ جو اوپن سورس انٹیلیجنس ہے اس سے اطلاع ملی ہے کہ میڈیٹرینین سی کے اندر یعنی کہ بحیرہ عرب کے اندر جو یہ جہاز ہے، اسرائیلی جہاز ہے، یہ اب سے کچھ دن پہلے جب پتہ چلا تھا تو یہ اسرائیلی بندرگاہ سے تقریباً 4 سے 6 دن کی سمندری مسافت کے اوپر تھا، اور یہ غزہ کی جو پٹی ہے جہاں پر اسرائیل کی اس وقت جاری ہے وہاں سے صرف بہت ہی کم فاصلے کے اوپر موجود ہے، اور اس جہاز کے اوپر جو گولہ بارود ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیلی فوج کے لیے بھجوایا گیا ہے اور فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہونے والا ہے۔ دوران سفر اس جہاز نے امر بندرگاہیں ہیں، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیٹرینین سی کے رستے سے جا رہا ہے، یعنی پورے بر اعظم افریقہ کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد یہ جہاز جا رہا ہے۔ اس نے اسپین میں بھی قیام کرنا تھا، لیکن اسپین نے بتایا گیا کہ اس جہاز کو اپنی کسی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جہاز کے اوپر ویپنز جو ہیں وہ لوڈڈ ہیں۔ اس سے پہلے حائفہ جو کہ اسرائیلی بندرگاہ ہے، وہاں جانے والے جہاز کو اشدود کی طرف موڑ دیا گیا تھا، جو کہ رفح یا غزہ کے بالکل قریب ہے۔ ٹھیک ہے سلمان، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی نے، تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ خبر آپ نے سنی ہوگی، بھارت اور اسرائیل نسل کشی میں اب شراکت دار ہیں، کیا کامنٹ کریں گے اس پر آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ افسوس کا تو مقام ہے، لیکن حیرت کا بالکل اس لیے نہیں ہے کہ یہ یہود و حنود کی جو مسلمانوں کے خلاف جو نسل کشی اور نفرت کی پالیسی ہے یہ کئی دہائیوں پر محیط ہے، اور ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ انٹیلیجنس کے ڈومین میں، دفاعی کوآپریشن کے حوالے سے سفارتی سطح پہ بھی بہت پرانا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں بھارت اور اسرائیل اپنے اپنے مقبوضہ ٹیریٹریز میں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو یا غزہ ہو، اس کے اندر اسی طرح مسلمانوں کی نسل کشی کی پالیسی پر عالمی قوانین اور ضابطوں کے منافی پالیسی پر کار فرما ہیں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ جو دفاعی کوآپریشن ہے یہ صرف ایک ڈومین میں نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ ایئر پاور کے حوالے سے ہو، چاہے نیول کوآپریشن ہو، چاہے لینڈ فورسز کے درمیان کوآپریشن ہو، ان کا اور انٹیلیجنس کوآپریشن ان کا بڑا پرانا ہے، اور یہ دونوں مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک گٹھ جوڑ کے تحت نسل کشی کی پالیسیاں مقبوضہ علاقوں میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو بات البتہ سامنے آئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس طرح
آپ کو یاد ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو بھارتی کمانڈوز کی ٹریننگ ہے وہ اسرائیلی افواج اور ان کے انسٹرکٹرز نے دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جو پلوامہ کرائسس کے دوران بھارتی فضائیہ نے کوشش کی تھی بالا کوٹ پہ ناکام حملے کی, اس میں اسرائیلی اسٹینڈ آف ویپن اسپائس بامز استعمال کیے گئے تھے. بالکل اسی طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جبکہ اسرائیلی افواج جو ہے غزہ میں مسلمانوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے تو ان کی پشت پناہی اور ان کو جو دفاعی کمک پہنچ رہی ہے وہ بھارت کی جانب سے پہنچ رہی ہے. وہ اسلحہ جو کہ مسلمانوں اور فلسطینیوں کی جان مال اور عزت سے ان کو محروم کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ دراصل بھارت سے پہنچ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو جس طرح آواز اور قراردادیں لائی گئی ہیں اسرائیل کے خلاف, اسی طرح بھارت کی نشاندہی کرنا, اس کو بھی ایکسپوز کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ممالک جو کہ دفاعی اعتبار سے کمک پرووائڈ کر رہے ہیں, پشت پناہی کر رہے ہیں, کیل کانٹے سے لیس کر رہے ہیں اسرائیلی افواج کو اس نسل کشی کی پالیسی میں, ان کو بھی ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے, ان کو بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جائے اور ان کی جو اصلیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں اس کو بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز اور آشکار کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. بھارت نہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں جینے دے رہا ہے بلکہ اب اس طرح دھماکہ خیز مواد فراہم کرنا تشویش کا باعث ہے اور بالکل قانونی کارروائی ہونی چاہیے. تجزیہ کار سید محمد علی ہمیں تجزیہ پیش کر رہے تھے, ساتھ ہی ساتھ نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.